صل علی محمد و آل محمد. جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی جنگل میں سکینہ عباس کا بازو ہے جناب شیخ اکبر حسین کہ جنہوں نے فرش اعزاز کی بنیاد ڈالی، اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہم بھی فرش اعزاز سے محروم ہو جاتے. جناب سامی زہرا دختر مولائے کائنات نور نظر سرور کائنات جناب زینب صلوات اللہ لہذا آپ کی شان میں چند معروضات آپ کے حوالے ہے. توجہ سے گزارش ہے کہ سبا
کمال خلقت پروردگار ہے زینب، پوری توجہ، کمال خلقت پروردگار ہے زینب، نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب، نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب، جلال رب کی ایک آئینہ دار ہے زینب، جلال رب کی ایک آئینہ دار ہے زینب، کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب، کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب، جو جانے کون و مکہ ہے یہ اس کی بیٹی ہے، جو جانے کون و مکہ ہے یہ اس کی بیٹی ہے، جو اپنے باپ کی ماں ہے یہ اس کی بیٹی ہے۔ علی ولی صحیح پایا خدا نے زینب، بطول جیسا سجایا خدا نے زینب کو، جلو میں اپنی جلایا خدا نے زینب کو، یہ سوچ کر ہی بنایا خدا نے زینب کو، علی کے خواب کی تعبیر ہو تو ایسی ہو، علی کے خواب کی تعبیر ہو تو ایسی ہو، حسین کی کوئی ہمشیر ہو تو ایسی ہو۔ علی جو شان ادب ہے یہ اس کی زینت ہے، علی جو فخر عرب ہے یہ اس کی زینت ہے، علی جو اعلی نسب ہے یہ اس کی زینت ہے، علی جو زینت رب ہے یہ اس کی زینت ہے، برائے دین یہ ایمان بن کے اتری، برائے دین یہ ایمان بن کے اتری ہے، علی ولی پہ یہ قرآن بن کے اتری ہے۔ اسی کے دم سے سر شام ہر کچھ آتا ہے، یہ جو فرش ازل لکھا ہر طرف حسین حسین ہے، انہی کے دم سے، اسی کے دم سے سر شام ہر اجالا ہے، اسی کے عزم سے اسلام کو سنبھالا ہے، ہر اعتبار سے جو معتبر حوالہ ہے اسی نے گود میں اس کربلا کو پالا ہے۔ جو حقانیت ہے، جو بات ہے، شایان شان وہی چیز آپ کے سامنے لایا ہوں کہ اسی کے دم سے سر شام ہر اجالا ہے، اسی کے عزم نے اسلام کو سنبھالا ہے، ہر اعتبار سے جو معتبر حوالہ ہے اسی نے گود میں اس کربلا کو پالا ہے۔ علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے، علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اس کو نہج بلاغہ سلام کرتی ہے۔ اسی کے دم سے سر شام ہر اجالا ہے، اسی کے عزم نے اسلام کو سنبھالا ہے، ہر اعتبار سے جو معتبر حوالہ ہے اسی نے گود میں اسلام کو، اسی نے گود میں اس کربلا کو پالا ہے۔ علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اس کو نہج البلاغہ سلام ہے۔ سماعت فرمایا کہ نشان کفر ابھرنے نہیں دیا، اس نے نشان کفر ابھرنے نہیں دیا، اس نے خدا کا دین بکھرنے نہیں دیا، لہو کا رنگ اترنے نہیں دیا، اس نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا، کسی شہید کو مرنے نہیں دیا، اس نے خدا کے دین کی سب زیب و زین لگنے لگی، خدا کے دین کی سب زیب و زین لگنے لگی، یہ کربلا سے جو نکلی حسین لگنے لگی۔ اسی نے رحمت رحمان کو بچایا ہے، اسی نے رحمت رحمان کو بچایا ہے، اسی نے عصر کے امکان کو بچایا ہے، اسی نے عظمت انسان کو بچایا ہے، اسی نے بولتے قرآن کو بچایا ہے، اسی نے بولتے قرآن کو بچایا ہے۔ نہ ہوتی آپ تو یہ دین بدل گیا ہوتا، نہ ہوتی آپ تو یہ دین بدل گیا ہوتا، لپکتے شعلوں میں اسلام جل گیا۔ اسی نے پیر اترنے تک تو تاج کو روندا، اسی نے کفر کے رائج رواج کو روندا، خلاف دین جو اس سماج کو روندا،
سقیفہ والے یزیدی مزاج کو روندا، ہر ایک در کا سواری بنا دیا اس نے، یزید نام کو گالی بنا دیا، یزید نام کو گالی بنا دیا اس نے، دیا ہے دین کو اس نے تمام خطبوں سے، کلام رب کو کیا اس نے عام خطبوں سے، اجل کا کام لیا بے نیام خطبوں سے، الٹ کے رکھ دیا دربار شام خطبوں سے، دل حسین کا عکاس بن کے بولی ہے، دل حسین کا عکاس بن کے بولی ہے، علی کے لہجے میں عباس بن کے بولی، علی کے لہجے میں عباس بن کے بولی ہے، اور کیا جو کام لئی کا تمام تو یہ کھلا، لیا شہیدوں کا جب انتقام تو یہ کھلا، اتر کے آیا فلک سے سلام تو یہ کھلا، جو بعد عصر ہوئی بے نیام تو یہ کھلا، سواد شب میں سحر کا پیام ہے زینب، نعرے سلوات، کیا جو کام نہیں کا تمام تو یہ کھلا، دیا شہیدوں کا جب انتقام تو یہ کھلا، اتر کے آیا فلک سے سلام تو یہ کھلا، جو بعد عصر ہوئی بے نیام تو یہ کھلا، سواد شب میں سحر کا پیام ہے زینب، علی کی تیغ کا ہی ایک نام ہے زینب، علی کی تیغ کا ہی ایک نام ہے زینب، رواں جو سینے میں ہے دم بدم ہے نور علی، کھلا ہوا جو سروں پر علم ہے نور علی، ہمارے پاس جو یہ فصل غم ہے نور علی، یہ شہزادی کا کرم ہے ہم پہ نور علی، یہ آج تک جو عزائے حسین جاری ہے، آخری شعر، یہ آج تک ابھی تک آئندہ تک، یہ آج تک جو عزائے حسین جاری ہے، دل یزید پہ زینب کا خوف طاری ہے، چراغ کے حوالے سے 4 سے سماعت فرمائے پھر آپ کے سامنے ہوں گے۔ دیکھیے چراغ پہ الگ الگ شعراء نے کس طرح سے کام لیا ہے کہ جب مولا حسین شب عاشور خیام میں جب چراغ بجھاتے ہیں، کیا کرم ہے اس مولا حسین کا کہ کسی صحابہ کو شرمندہ ہونے نہ دیا، کیا کرم ہے۔ چراغ کردار توجہ کا تعلیم ہے، بجھے چراغ میں ہم دوستی برتتے ہیں، اور توجہ، بجھے چراغ میں ہم دوستی برتتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں نہ بنا سکتا، بجھا چراغ تو پھیلی ضیا مودت کی، بجھا چراغ تو پھیلی ضیا مودت کی، اندھیری شب میں اجالا نماز پڑھتا، اندھیری شب میں اجالا نماز پڑھتا ہے، یہ کربلا ہے یہاں کا الگ ہی قصہ ہے، یہ کربلا ہے یہاں کا الگ ہی قصہ ہے، یہاں چراغ بجھاتے ہیں روشنی کے لیے، یہ کربلا ہے یہاں کا الگ ہی قصہ ہے، یہاں چراغ بجھاتے ہیں روشنی کے لیے۔ آخری شعر میرے فرزند دانش حسین دانش نظر کر دوں تاکہ وہ بھی شریک سوال ہو جائے۔ بجھایا شہنے چراغ خیام جب دانش، بجھایا شہنے چراغ خیام جب دانش، پتا چلا تبھی نصرت کی روشنی کیا، پتا چلا تبھی نصرت کی روشنی کیا۔ صلوات بھیجیے محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على محبوب رب المغربين والمشرقين وجد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبعثوا أبدا صلوات محمد چونکہ یہ فرش ازا محرم کے فرش ازا ہے، لہذا میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کہ اسی جہت سے موضوع بھی ہمارا وہی ہو کہ جو عزاداری کے مطابق ہے، کیونکہ ہم شیعہ تو ہو گئے ہیں یا شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے، شیعہ تو ہو گئے یا شیعہ گھر میں پیدا تو ہو گئے، لیکن شیعہ کے شین سے واقف نہیں ہے۔ ہماری کیا امتیاز ہے، ہماری کیا فضیلت ہے، ہمارا کیا اعتقاد ہے، ہم اسے نہیں جانتے، کیا اصول ہے، کیا فروع ہے، اس سے ہم نادان ہیں۔ تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے اصول و فروع کو جانیں، ہمارا اصول کیا ہے، ہمارا فروع کیا ہے، توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، قیامت کیا ہے، تولا کیا ہے، تبرہ کیا ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں جانیں گے تو پھر ہم شیعہ کیسے ہیں؟ اصول و فروع میں سے ایک بحث ہے تولا، یعنی اہل بیت سے محبت کرنا، خدا رسول سے اور ان کے آئمہ سے محبت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تولا۔ اس کے سلسلے میں میں نے کل جو آیت پڑھی تھی آیت المودت، جس میں رسول اللہ نے اجر رسالت کو مانگا، تو اجر رسالت میں کیا مانگا؟ کوئی مال و دولت مانگا نہیں، بلکہ انہوں نے کیا مانگا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، اب محبت کر کے ساتھ ساتھ جو محبت کا تقاضا اسے انجام دینا ہے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ دوست کی خوشی میں خوش ہونا، دوست کے غم میں غم بنانا یا غمگین رہنا، اس سے یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو ہم اہل بیت سے محبت کے ساتھ مودت بھی کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی کوئی بھی ہے، اگر ان سے ہمیں محبت ہے تو اسے محبت ہی کہا جائے گا، لیکن اہل بیت کے سلسلے میں ہم اہل بیت سے محبت کے ساتھ ساتھ مودت بھی کرتے ہیں۔ محبت تو ہمیں ہو گئی کہ ہم نے کر لی، لیکن مودت اللہ کی طرف سے ہمیں یہ نعمت دی گئی ہے۔ پوری کائنات میں کسی کو بھی یہ مودت والی نعمت نہیں ملی ہے، اگر ملی ہے تو ہم شیعہ نے حیدر کرار کو محبت جیسی نعمت ملی ہے۔ جتنے بھی کائنات میں مسلمان ہیں وہ سب کے سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مودت نہیں کرتے ہیں۔ اگر مودت کرتے تو مودت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خوشی میں خوش ہو جانا، اس کے غم میں غم منانا۔ اب غم ہم کیسے منائیں گے؟ کیا صرف فرش عزا بچھا کر مجلس کر لینا، اس میں رو لینے کا نام غم منانا ہے؟ یہ تو ہے ہی، لیکن صرف یہی نہیں ہے، غم منانے کے کچھ طریقے ہیں، غم منانے کا کچھ تقاضا ہے کہ آپ کس طرح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لقتل الحسین، کہ بے شک حسین کا قتل ہو جانا، حسین کا شہید ہو جانا، حرارتن فی قلوب المؤمنین، ایک ایسی گرمی ہے مومنین کے دلوں میں، ایک ایسی گرمی ہے جو لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی یعنی تا قیامت ٹھنڈ پڑنے والی نہیں ہے،
یعنی حسین کی محبت کی گرمی، جو شہادت کی جو غم ہمارے دلوں میں ہے، یہ کبھی ٹھنڈ پڑنے نہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 10 دن یا 2 مہینہ 8 دن، اس کے بعد ہمارے دلوں میں کتنی حرارت ہوتی ہے۔ کچھ روایتوں کو میں لایا ہوں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیں میری مجلس میں نکات تو کم ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نعرہ صلوات، روایات سے زیادہ تر بات کرتا ہوں۔ کچھ روایات لایا ہوں۔ کسی نے پوچھا جب رسول اللہ، یعنی چھٹے امام سے، جب رسول اللہ امام حسین شہید ہوئے، آپ اس کی عزاداری کب تک مناتے ہیں؟ میں سوال دیکھیں، آپ ان کی عزاداری کب؟ کیونکہ جیسے ہم لوگ آپ سے کسی بچے سے پوچھیں بیٹا تم عزاداری کتنے دن تک مناتے ہو؟ ہم 2 مہینہ 8 دن، 2 مہینہ 8 دن ہم مناتے ہیں۔ اس کے بعد جب امام سے پوچھے آپ کب تک مناتے ہیں، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں میری امامت کا جتنا سال رہا ہے، یا جب تک میں پیدا ہوا دنیا میں آیا اور موت تک، میں اپنی عمر کا ہر لحظہ غم حسین میں نے گزارا۔ اب اس کے درمیان عید کا دن بھی ہے، خوشی کا دن بھی ہے، بہت سارے ائمہ کی ولادت کا بھی دن ہے، نئے کپڑے بھی پہن رہے ہیں، لیکن غم حسین سے وہ غافل نہیں ہو رہے۔ عید بھی منا رہے ہیں لیکن غم حسین سے وہ غافل نہیں، امام حسین کا غم ان کے اندر ہے۔ تو رسول اللہ کی جو یہ حدیث ہے کہ حسین کی شہادت کی گرمی مومنین کے دلوں میں کبھی ٹھنڈ پڑنے والی نہیں ہے، تو ہم کیا 2 مہینہ 8 دن ہی ہمارے اندر وہ گرمی رہنی چاہیے؟ نہیں، ابدن یعنی ہمیشہ ہمیشہ۔ آپ کے لیے ہمیشہ کب تک ہے؟ یعنی جب تک آپ کے جسم میں جان ہے تب تک حسین کی شہادت کی گرمی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ جب حسین کی شہادت کی گرمی ہمارے اندر ہوگی تو ہم حقیقت میں حسینی ہوں گے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرے حیدری، نعرے بلندتر صلوات۔ اب جب ہمارے دلوں میں حسین کی شہادت کی گرمی رہے گی، چنگاری یعنی آگ سلگتی رہے گی، یعنی ہم تو فراموش نہیں کریں تب تک، یعنی ہم حسین کے ہر وہ اعمال جس کو حسین بچانا چاہتے تھے، ہر وہ چیز اسلام کو جسے حسین بچانا چاہتے تھے، یعنی پورے اسلام کو امام حسین بچاتے، ان سب کو ہم تازہ رکھیں گے۔ اگر حسین کی شہادت کی گرمی ٹھنڈ پڑ گئی تو ہمارے اندر اسلام ٹھنڈ پڑ جائے گا۔ پھر ہم رعایت نہیں کریں گے کہ کیا حجاب کرنا، کیا بے حجابی کو دیکھنا یا نہیں دیکھنا، جھوٹ بولنا یا سچ بولنا، کیا مانیں گے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن بولیں گے ضرور۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین کی شہادت کی گرمی ٹھنڈ پڑ گئی، ہمیں وہ ٹھنڈ پڑنے نہیں دینا ہے، ہمیں باقی رکھنا نہیں۔ امام حسین جو باطل کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، لہذا ابھی حسین کی شہادت کی گرمی میرے اندر کم نہیں ہوئی ہے، ہم باطل کے ہمیشہ خلاف رہیں گے۔ امام حسین جھوٹ کے خلاف تھے، ہم ہمیشہ جھوٹ کے خلاف رہیں گے۔ امام حسین ہمیشہ بے پردگی کے خلاف تھے، ہم ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ یعنی ہمیں اس گرمی کو باقی رکھنا، تب جا کر ہم سچے عزادار کہلائیں گے، اور وہ عزاداری کا طریقہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم رو رہے ہیں تو یہ عزاداری کا طریقہ ہے، بلکہ مقصد حسین کو اپنے اندر بسا لینا، مقصد حسین کے ساتھ جینے کا نام عزاداری ہے۔ اب کچھ رسومات کے حساب سے کچھ پوائنٹ ہے جو آپ کی خدمت میں بتانا ضروری ہے، بالخصوص یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے بزرگان کو رعایت کرتے ہیں، بچوں کے لیے یا جو جوان ہیں۔ مجلس عزا میں حجاب کی رعایت بہت ضروری ہے، کرے نہ کرے لیکن مجلس عزا میں ضرور کرے، چونکہ یہ اسلام کی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ عزاداری ہماری جان ہے، عزاداری ہماری روح ہے، اگر یہ نہیں تو ہم نہیں، تو یہ ہماری جان ہے، روح ہے، اسے باقی اسی کے ذریعے سے ہم دوسری چیزوں میں ہم جان ڈال سکتے ہیں۔ کوئی بے حجاب ہے تو اس کو پردہ سکھا سکتے ہیں،
کوئی بے حجاب ہے تو اسے پردہ سکھا سکتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، حجاب دونوں کے لیے، مرد ہو یا عورت۔ مرد کے لیے حجاب کیا ہے کہ اپنے آنکھوں کا حجاب کرنا، یعنی وہ اس چیز کو نہ دیکھے جسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ عورت پر حجاب کیا ہے؟ وہ اس چیز کو نہ دکھائے جس پر پردہ کرنا واجب قرار دیا۔ یہ دوسرے ایک تنگ جگہ ہے، جیسے ابھی یہاں پہ بہت ہی شارٹ جگہ ہے، یہاں پہ جگہ بہت کم ہے، تو پھیل کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ آئندہ جو آگے آنے والے جو لوگ ہیں انہیں آنے میں بیٹھنے میں تکلیف ہو، لہذا بہت ہی سمٹ کر اپنے آپ کو بیٹھانا۔ ایک بار باز بولا نعرہ صلوات۔ ایک ادب جو عزاداری سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی عزاداری کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو آیت الکرسی کی ضرور تلاوت کی جائے۔ شاید اب تک نہیں سنے ہوں گے، لیکن یہ کتاب میں نے پڑھی، آیت الکرسی کی تلاوت عزاداری کرنے سے پہلے آپ اس کی ضرور تلاوت کرنے کے بعد کر سکتے، تاکہ کوئی اگر آپ کو بہکانا بھی چاہے کہ عزاداری کی طرف نہ جاؤ، آیت الکرسی ہے جو سحر و جادو سے بھی روک دیتا ہے، تو آپ کو عزاداری کیسے حفاظت دے گا؟ تو آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو عزاداری کے درمیان کوئی بھی چیز کو آنے نہیں دیں گے۔ آیت الکرسی کی ضرور تلاوت کرتے ہوئے نکلیں، فراموش کر جائیں تو راستے میں پڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ اس کے بعد جب مجلس میں جائیں، مجلس سے بیٹھے تو آپ کی آواز اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے کہ خطیب کے آواز کے مقابلے میں آ جائے۔ یہ احترام عزاداری، احترام فرش عزا ہے۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ فرش عزا ہمارے آپ کی نہیں ہے، فرش عزا زمانے کا وارث کا ہے۔ اس فرش عزا کا کوئی وارث زندہ ہے، وہ اور ہے جو لا وارث ہے، ہمارا وارث ابھی بھی زندہ ہے۔ ہمیں اس چیز کی رعایت بہت ضروری ہے۔ دیکھیں جب بھی کسی بڑی جگہ پہ جب کوئی جاتا ہے، کسی دربار میں، کسی بادشاہ کے پاس یا کسی بڑے نیتا کے پاس، کوئی بھی ایک عام انسان جب جاتا ہے کوئی درخواست لے کر، تو کس طرح سے وہ جاتا ہے؟ جیسا وہ نارمل چلتا ہے، نارمل باتیں کرتا ہے، کیا اسی طرح سے وہ جائے گا؟ نہیں، جب وہ جائے گا تو دیکھو اس دربار میں، اس آفس میں، اس دفتر میں کیا کیا قانون اس کی رعایت کرتے جائیں گے۔ کہیں چپل اتارنا تو چپل بھی اتار دیں گے، کہ یہاں پہ آپ بلند آواز سے بات نہ کیجیے، آرام سے جائیں گے، آرام سے بولنا ہے، تو آپ ویسے ہی رعایت کریں، سیدھا کھڑے رہ کر باتیں، بدن کو زیادہ حرکت نہ دیجیے، آنکھیں آپ کی ادھر ادھر نہیں گھومنی چاہیے، یعنی ادھر ادھر آپ تاکتے نہ رہیے، بلکہ صرف جن سے جو کام کرنا ہے بس وہی کام کیجیے۔ یہ ساری رعایت ہوتی ہے۔ تو ہم جو ابھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ کس کا فرش ہے؟ فرش عزا ہے۔ اس کا وارث کون ہے؟ ہمارا امام ہے۔ تو جہاں روایت ہے کہ جہاں جہاں فرش عزا بچھائی جاتی ہے اور ذکر حسین ہوتا ہے، وہاں پہ ہمارے زمانے کا امام ضرور تشریف لاتا ہے۔ اللہ تو اس وقت جس فرش پہ آپ تشریف فرما ہے، وہاں پہ امام زمانہ بھی تشریف فرما ہے۔ تو ہمیں بہت ہی ادب کے ساتھ اس فرش عزا پہ بیٹھنا ہے اور مجلس کو سننی ہے۔ آئے دوسری حدیث کہ مولا فرماتے ہیں کہ من بکا او ابکا او تباکا فی مصیبت الحسین حرمت جسدہ علی النار وجبت لہ الجنہ۔ جو کوئی بھی حسین کے غم میں گریہ کرتا ہے یا گریہ کرواتا ہے، رلاتا ہے یا رونے کی سی صورت کو بناتا ہے، رونے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس کے جسم پر جہنم کے عذاب کو حرام کرا ہے۔ یہ فضیلت عزاداری ہے، اس کے جسم پر جہنم کے آگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، اور اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیا جاتا ہے، بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا۔ یہ کل میں نے نہیں پڑھی تھی، بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، مگر یہ کہ جو اس کے شرائط ہوں اس کے حساب سے۔ عزاداری کے کچھ شرائط کہ آپ
جب عزاداری کریں گے تو اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. آپ کے آنسو نکلے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف خلوص کے ساتھ امام حسین کے لیے نکلنے چاہیے. یا جب عزاداری کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نہیں کرنا ہے. چاہے ہم مجلس میں شرکت کر رہے ہیں بتانے کے لیے، دیکھو ہم مجلس میں جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، ہم سب سے بڑے عزادار ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوا تو وجبت لہ الجنہ والی قسط جملہ آپ کے اوپر سے ہٹ جائیں گے. جنت میں واجب نہیں، کیوں؟ خدا کے یہاں ایک قانون ہے حفظ کا. خدا کے یہاں قرآن میں قانون ہے حفظ ہو جانے کا، اعمال کے حفظ. اعمال کے حفظ ہونے کا مطلب جانتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، اس میں لاکھوں روپے بھی ہیں لیکن ابھی وہ ایکٹیو نہیں ہے، یا اسے بینک والوں نے بند کر دیا ہے. آپ کے پیسے اس میں آئیں گے، آپ نکال نہیں سکتے. اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں لیکن آپ سوچیں کسی جگہ پہ کوئی سامان خرید لیا، اس کارڈ کا استعمال کر لیں لیکن آپ استعمال نہیں کر پائیں. آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے. اسے کہتے ہیں اب وہ پیسہ آپ کا جمع ہو گیا، آپ اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو اللہ کے پاس بھی ایسا قانون ہے جسے حفظ کہا جاتا ہے. جہاں ریاکاری ہوئی آپ کے اعمال حفظ ہو جائیں گے. وہ اعمال ہے لیکن اب آپ کو وجبت لہ الجنہ والی فضیلت پھر نہیں ملے گی، مگر یہ بشرط شروع ہے. اس کے شرط یہی ہے کہ آپ کو خلوص لانے کی ضرورت ہے. خلوص نیت کے ساتھ، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اکیلے گھر میں ہے آپ امام حسین پر گریہ کر لیجیے. گھر پر نہیں ہے، ہمیشہ آپ کے دل میں امام حسین کی عزاداری کی جو گرمی ہے وہ باقی رہے، بس آپ کے لیے وہی کافی ہے. کچھ ہے جو 10 جگہ مجلس میں شرکت کر رہے ہیں لیکن دل میں حقیقت میں غم کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. ابھی مجلس سے بانے، ابھی ٹھاٹے مار کے ہنسنے لگے، بھول گئے کہ ابھی امام حسین کے اوپر ہم رو رہے ہیں. پھر کسی کا مذاق اڑانے لگے. ایک یہ کہ مومن سے ملاقات کریں تو مسکرا کر ملے، وہ صحیح ہے، وہ آداب اسلامی میں سے، لیکن ابھی ہم گریہ کریں اور ابھی کے ابھی فوراً ہم امام حسین کے غم کو فراموش کر دیں. تو یہ کیا ہے؟ ہمیں عزاداری امام حسین کی جو گرمی اسے باقی رکھیں. اگر گرمی ہمارے اندر ہوگی تو پھر ہم ہنسیں گے نہیں. آپ جا کر دیکھیں واقعہ تف. تف کا مطلب کربلا کے واقعے کو واقعہ تف کہا جاتا ہے عربی زبان میں. واقعہ تف کے بعد ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین 40 سال زندہ رہے. واقعہ تف کے بعد مولا 40 سال زندہ رہے. پتہ لگا لیجئے امام کب خوشی منا رہے ہیں. منا رہے ہیں لیکن کون سا موقع ہے کہ امام کربلا کی یاد کو فراموش کر دیا؟ کبھی بھی انہوں نے فراموش نہیں کیا. عید کا دن بھی ہے، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، عید کے لیے وضو کر رہے ہیں عید کی نماز کے لیے، تو وہاں پہ ان کو کیا پایا گیا؟ امام گریہ کر رہے ہیں. کیوں؟ پانی کو دیکھ کر وہ رونے لگے کہ ہائے یہی یہ پانی ہے جو مجھے کتنے آسانی سے میسر ہو گیا لیکن میرے پاپا حسین کو کربلا میں پانی نہیں ملا. تو یہ مولا اپنے اندر حسین کے قتل حسین کی جو گرمی کو باقی رکھا. عید کا دن ہے تو ہمیں بھی ایسے ہی، جب ہم اس حرارت کو باقی رکھیں گے تو ہم حقیقت میں شیان اہل بیت میں سے قرار پائیں گے. اس کے بعد ایک روایات ہے. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ شاید حدیث شاید کبھی سنے ہوں، بزرگان ہو سکتا ہے سنے ہوں، جوان تو حتماً یہ کہ نہیں سنے ہوں. من کان یوم عاشورا یوم مصیبت و حزن و بکائے جعل اللہ عز و جل یوم القیامہ یوم فرجہ و سرورہ. جو کوئی شخص یوم عاشورہ کے دن، یوم مصیبت کے دن اپنے دن کو حزن و بکا میں گزارتا ہے، یعنی اپنے دن کو غمگین میں رونے میں گزارتا ہے، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے غم کو، اس کے غمگینیت کو، اس کی پریشانی کو خوشحالی میں بدل دے گا. آج
عاشورہ کے دن آپ امام حسین پر گریا کر رہے ہیں، کل جب محشر کے میدان میں آپ کے نامہ اعمال میں کمیاں ہوں گی اور وہاں پریشان ہوں گے، اب تو میرے پاس اعمال نہیں ہے، میں جنت کیسے جاؤں؟ میرے پاس اعمال تو ہے ہی نہیں، میں نے بہت سارے اعمال کیے، غلط سلط کر دیا، بگاڑ دیا، اسے ختم کر دیا، تو اب میں جنت کیسے جاؤں؟ پریشان ہوں گے۔ لیکن خلوص کے ساتھ جو عزاداری کیے تھے، وہ عزاداری کو اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی میں بدل دیں گے کہ اے عزادار، تو امام حسین کے فلاں موقع میں تو نے امام حسین کا غم منایا تھا خلوص کے ساتھ، لہٰذا میں تیری گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ جو شخص امام حسین کی عزاداری کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، اگرچہ سمندر کے پانی میں پائے جانے جو کف ہوتے ہیں، یعنی فین جسے کہا جاتا ہے، سفیدی، اس کف کے برابر ہی کیوں نہ اس کے گناہ ہو، اللہ تعالیٰ عزاداری کے توسل اس کے معاف کر دے گا اور اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کرے گا۔ یہ عزاداری، لیکن بے شرط ہاں و شروط ہاں، اس کے شرائط ہونے چاہیے خلوص کے ساتھ، یعنی وہ عزاداری آپ کے قابل قبول ہونی چاہیے۔ اگر وہ قابل قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو فائدہ نہیں۔ دوسری روایت، مولا بھی یہاں خاموش نہیں ہوئے، آگے پڑھ کر کے مولا فرماتے ہیں کان ابی اذا دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا وکانت الکعبۃ تغلب علیہ حتی یمضی منہ 10 ایام فاذا کان اليوم العاشر کان ذلک اليوم یوم مصیبت وحزن وبکاء۔ یعنی امام رضا فرماتے ہیں جب محرم کا چاند نمودار ہو جاتا ہے، یعنی آپ محرم کے چاند کو دیکھ لیتے ہیں، تو آپ کے اندر پریشانی اور غمزدہ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ امام اپنے بارے میں یعنی ہمیں سکھا رہے کہ ہم عزاداری کیسے منائیں، اس طرح سے نہ جس طرح سے ہم مناتے ہیں، یہ عزاداری کا طریقہ امام بتا رہا کہ جب بھی وہ آسمان میں محرم کا چاند دیکھ لیتے تھے تو ان پر غم طاری ہو جاتا، وہ غمگین ہو جاتے تھے، پریشان رہتے تھے، ان کے چہرے پر ہنسی ختم ہو جاتا، وہ ہنسنے کو فراموش کر دیتے تھے، اور جب 10 دن گزر جاتے تھے تو پھر 10ویں دن کا آپ کے لیے مصیبت اور غم اور حزن کا دن ہو جاتا تھا، تو آپ رونے اور پیٹنے لگتے تھے، یعنی سر و سینہ کو پیٹتے تھے۔ تو یہ امام بتانا چاہتا ہے۔ تو ہم جو عزاداری کرتے ہیں، ابھی روئے اور ابھی ہنس دیے، کوئی ماتم پڑھ رہا ہے، نوحہ پڑھ رہا ہے، جہاں بند میں خرابی آئی، دھن بگڑ گیا، لہن خراب ہوا، ماتم داروں کے درمیان کچھ کے دانت نکل جاتے ہیں، یہ عزاداری کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک غلطی یہ ہو نہیں جانتا ہے، لیکن اب آپ کو معلوم ہے، یہ میں یہ بیان کر کے حجت تمام کر رہا ہوں کہ اب آپ کو ایسا کرنا کہ اگر ماتم پڑھتے وقت کسی کا بند بگڑ جائے، آپ کو ہنسنے نہیں، اگر ہنس دیے تو آپ کی عزاداری وہیں ختم ہو جائے۔ تو غم منانے کا طریقہ یہ کہ چاند نکلنے کے بعد سے آپ کے اندر غم طاری ہونا چاہیے، موقع محل میں دیکھ کر آپ مسکرا لیجئے، لیکن ہنسنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ امام نے کبھی بھی ہنسا نہیں، امام کبھی ہنستے نہیں تھے۔ اس کے بعد ابھی بھی مولا خاموش نہیں رہی، پھر روایت ہے سے دخلت علی ابی عبداللہ، راوی کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال لی انشدنی فانشزتہ فقال لا کما تنشزون وکما تذنیتی عند قبر۔ ہارون مکفوف کہتا ہے کہ جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کچھ نشید پڑھے، انشد یعنی نشید، ترانہ، میں نے کچھ بند، شعر کے کچھ بند میں نے امام کی خدمت میں نے پڑھے۔ تو امام کہتے ہیں کہ اس طرح سے مت پڑھو۔ دیکھیں اس زمانے میں جو شعراء ہیں یا جو مرثیہ خواہ ہیں، افسوس خواہ ہیں، ان کو بھی ادب سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو جب پڑھنے ہیں تو کس طرح سے عزاداری کے دن میں آپ کو پڑھنے ہیں، اس طرح سے نہ پڑھو، بلکہ اس طرح سے پڑھو، اس طرح سے پڑھو کہ جیسے تم خود یہ محسوس کر رہے ہو کہ میں کربلا میں موجود ہوں اور امام حسین میرے سامنے موجود ہے،
ہم ان کے حضور میں پڑھ رہے ہیں، تو انسان اس حالت میں کیسے پڑھے گا؟ امام حسین کے سامنے کربلا کے میدان میں، امام حسین قبر کے پاس امام حسین کو حاضر ناظر جانتے ہوئے جب کوئی پڑھے گا تو کیا اس کی زبان میں کہیں بھی لب میں ہنسی آئے گی؟ کبھی بھی ہنسی نہیں۔ تو ہم نوحہ خانوں کو یا خطیبوں کو یا شعراء کو جب وہ شعر پڑھنے یا کچھ خطاب کرنے تو اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ جیسا لگے کہ ہاں عزاداری کر رہے ہیں، ہاں وہ امام کی خدمت میں شعر پڑھ رہے ہیں، مرثیہ پڑھ رہے ہیں، تو ایسا لگنا ضروری ہے، ورنہ پھر وہ عزاداری جیسے نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہم شیعہ ہو گئے ہیں یا شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، لیکن عزاداری کے احترام کو نہیں جانتے، عزاداری کی اس عظمت کو نہیں جانتے۔ جب عزاداری کے ذریعے سے ہم پر جنت واجب ہو رہی ہے تو سوچ لیں کہ عزاداری کی عظمت کیا ہے۔ آج 2 محرم ہے، آج 2 محرم ہے، آج کا دن ورود کربلا، 8 ذی الحجہ کو امام حسین کو خبر مل گئی کہ ابن زیاد ہے جو ایک لشکر بھیجا ہے حاجیوں کی شکل میں۔ دیکھیں خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ چونٹی کو مارنا بھی کفارہ ہے، کسی بھی مخلوق کا کوئی جان نہیں لے سکتا۔ اگر چونٹی آپ کے بدن پر چڑھ گئی آپ اسے مار نہیں سکتے، جب مچھر آ جائے وہ آپ کو کاٹ رہا ہے آپ اسے مار نہیں سکتے، بلکہ ہوا دے کر یا ہلکے سے ایسا کر کے جیسے وہ مرے نہیں آپ ہٹا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا یعنی آپ نے مار دیا تو آپ پر کفارہ واجب، کفارہ واجب نہیں، کفارہ ادا کیا تو آپ کا حج قبول نہیں، حج قبول نہیں، ایک چونٹی کی وجہ سے۔ یہ کیسے مسلمان تھے جو ہزاروں کے تعداد میں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے، اب وہ بھی حاجیوں کی شکل میں۔ 8 ذی الحجہ کو یہ لوگ، امام حسین نے کیا کیا، حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیا کہ وہ لوگ رعایت نہیں کر رہے ہیں، نانا رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن رعایت نہیں کرتے، لہذا امام حسین نے اپنے حج کی نیت کو عمرے میں تبدیل کیا اور احرام کو کھول دیا اور مکہ سے نکل گئے۔ مکہ کے باہر جب گئے راستے میں جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، گریہ کیا، ان کی بیٹی کو تسلی دی اور کانوں میں گوشوارے پہنائے۔ پھر آگے بڑھے، کربلا کے قریب پہنچے تو 1000 کے لشکر کے ساتھ حر بن یزید ریاحی، حر بن یزید ریاحی جو حر کا نام ہے، جس کو بعد میں ہم جناب حر کہتے ہیں، 1000 کے لشکر کے ساتھ یہ آیا اور امام حسین کا راستہ روکا کہ آپ کوفہ کی طرف نہیں جا سکتے، آپ کوفہ کی طرف۔ یہ ہسٹری میں اس لیے بتاؤں تاکہ ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہونے چاہیے کہ ہم جو عزاداری کر رہے ہیں یہ واقعات کس طرح سے گزرے ہیں۔ مصائب میں انشاءاللہ میں پہنچوں گا۔ حر نے کہا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے، امام نے کہا کہ کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے، مجھ پر واجب ہے میں کوفہ جاؤں اور رسول کا دین کو میں وہاں پھیلاؤں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ابن زیاد کی طرف سے حکم ہے کہ آپ کو کوفہ آنے نہ دیا جائے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں مجبور ہوں گا کہ آپ کو قتل کروں۔ امام نے بہرحال کہا کہ میں تمہاری بات نہیں سننے والا۔ امام اپنا راستہ چلنے لگے، ادامت میں اپنے راستے آگے بڑھے۔ پھر ایک زمین آئی، جب اس زمین پر امام آئے تو ایک ایسی آندھی چلی کہ امام کے سر پر وہ آندھی کا غبار کا کچھ حصہ آ کر لگا، جیسے ہی لگنا تھا کہ امام کے اندر غم کے آثار طاری ہو گئے، امام کے اندر غم کے آثار طاری۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کیفیت ہے امام حسین کے ساتھ جو وارد کربلا ہوئے اور یہ ہوا کہ غم کے آثار نمودار ہو گئے، کیا یہ پہلی مرتبہ ہے؟ نہیں، یہ امام حسین کے ساتھ پہلی مرتبہ ہے، لیکن نہیں، امام حسین کے ساتھ دوسری مرتبہ ہے۔
لیکن اس کے پہلے سمجھو امام حسین سے بہت زمانہ پہلے انبیاءوں کے زمانے میں جناب نوح کی کشتی کے بارے میں واقعہ سنے ہوں گے آپ لوگ. جناب نوح جو 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے دل پر باقی نہیں رہتے سوائے چند لوگوں کے، بلکہ وہ خود جناب نوح کی مذاق اڑاتے ہیں، ان کی باتوں کو انکار کر دیتے ہیں، خدا پر ایمان نہیں لاتے، تو جناب نوح نے پروردگار ان پر تو اپنا عذاب ڈالنا، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ نوح تم ایک کشتی بناؤ. کشتی کے لیے پھر بہت سارے مقدمات، یعنی درخت کو اگانا، پھر درخت کو کاٹنا، اسے سکھانا، پھر اس سے کشتی بنانا. بہرحال انہوں نے کشتی 3 منزلہ کشتی بنائی، 3 منزلہ کشتی بنائی. کشتی بنانے کے بعد جتنے بھی جانور تھے ہر جانور کی ایک جوڑی کو کشتی میں سوار کیا. اس کے بعد اعلان کر دیا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مجھ پر ایمان رکھتے ہیں وہ کشتی میں سوار ہو جائیں. وہ لوگ کشتی پہ سوار ہو جائیں. تقریباً 80 لوگ تھے جو جناب نوح کی کشتی میں سوار ہوئے. بارش ہونی شروع ہو گئی. حد یہ ہے کہ زمین سے پانی ابلنے لگا. تندور ہے، تندور سے پانی ابل رہا ہے. تندور سے پانی، یعنی تندور جو آگ کا مخزن ہے وہاں سے پانی ابل رہا ہے. جناب نوح کی کشتی اب پانی میں چلنے لگی. چلتے چلتے 40 دن 40 رات مشہور ہے، 40 دن 40 رات بارش ہوئی. جب یہ کشتی چل رہی تھی، جانتے بناتے وقت کشتی کو بناتے وقت جناب نوح نے 5 کیل کو اس کی کشتی کے 5 مرکزی جگہوں میں لگایا، جو 5 کیل 5 پنجتن کے نام سے، تاکہ کشتی پہ کسی طرح کی مصیبت نہ آئے. وہ اب اس یقین کے ساتھ اب چل رہے ہیں، کشتی جب چل رہے یقین کے ساتھ جناب نوح ہے کہ اب کشتی پہ کوئی مصیبت نہیں آنے والی. لیکن ایک مقام پر جب کشتی پہنچتی ہے جناب نوح کی کشتی لرزنے لگی. جناب نوح نے کہا، سوچنے لگے میں نے تو 5 پنجتن کے نام سے کیلیں بھی لگا دی، اب تو کشتی کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے. پھر کیا ہے کہ یہاں پہ کشتی اب لرز رہی ہے، قریب ہے کہ کشتی غرق ہو جائے. جناب نوح پریشان ہو جائے تو وہاں پہ جبریل امین نازل ہوتے ہیں. اے نوح پریشان ہونے کی بات نہیں، کشتی کو کچھ نہیں ہونے والا. تو جناب نوح بولنے لگے کشتی کو کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ کشتی لرزنے کیوں لگی؟ اسے تو لرزنا بھی نہیں چاہیے. تو جناب جبریل امین وہاں پہ، یعنی آدم ثانی ابھی سامعین ہے اور جبریل امین یہاں پہ ذاکر ہے، یہاں پہ خطیب بن کہنے لگے اس وقت جو کشتی تمہاری ہے جہاں پہنچی ہے یہ کرب و بلا کے میدان پر ہے. کربلا کے میدان پر تمہاری کشتی پہنچی ہے. تو کہا کہ کربلا کے میدان، کہا کہ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، کہیں وہی کربلا تو نہیں جہاں پہ امام حسین ہے؟ جناب جبریل نے کہا کہ ہاں یہ وہی کربلا ہے جہاں امام حسین آئیں گے اور انہیں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، ان کے بچوں کو شہید کیا جائے گا، ان کی عورتوں کے سر سے چادریں چھینی، ان کے خیموں میں آگ لگا دی جائے گا. شہادت کے بعد بھی ظلم ختم نہیں کیے جائیں گے بلکہ ان کے لاشوں کو پامال کیا جائے گا. یہ جبریل امین بتا رہے ہیں اور جناب نوح گریہ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ امام حسین جب وارد کربلا ہوئے اور وہ آندھی آئی چلی، امام حسین پر سر پر خاک آ گئی، امام حسین پریشان ہو گئے. تو امام حسین کے ساتھ ساتھ جناب زینب اس منزل کو دیکھ رہے تھے، منظر کو. لیکن بھیا آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ جناب ام کلثوم نزدیک آئے اور کہنے لگے بھیا نہ جانے کیوں اس زمین پہ قدم رکھتے ہی میرا دل دہل رہا ہے. جناب ام کلثوم نہ جانے کیوں اس زمین پر قدم رکھتے ہی میرا دل دہل رہا ہے. تو امام حسین کہتے ہیں یہ وہی زمین ہے کہ جب جنگ صفین سے پلٹتے وقت ہمارے بابا جان اس زمین پر آئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہی زمین ہے کہ جسے تف کہتے ہیں.
تو کنفرم کرنے کے لیے تاکہ دیگر صحابہ کو معلوم ہو جائے کہ خود امام حسین نہیں کہہ رہے، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس زمین کو قادسیہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اس زمین کو غازریہ کہتے ہیں۔ غازریہ اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ بنی اسد والے رہا کرتے تھے۔ پھر کہا کہ بنی اسد والوں سے ہی پوچھا جائے کہ وہ لوگ یہاں رہتے ہیں تو صحیح بتائیں گے۔ تو بنی اسد والوں میں جو سردار بزرگ تھے وہ آئے، انہوں نے کسی نے کہا کہ اس زمین کو نینوا کہا۔ امام حسین نے کہا کہ یہ وہی زمین ہے جہاں ہمارا خون بہا جائے گا، اب یہی ہماری آخری منزل ہے۔ امام حسین 60,000 دینار میں اس زمین کو بنی اسد والوں سے خرید لی۔ دیکھیں ہمارے یہاں غصبی کا سلسلہ نہیں ہوتا ہے۔ امام حسین کون ہے جس کے صدقے میں پوری کائنات پیدا ہوئی؟ زمین کا جو بچھونا بچھایا گیا امام حسین کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں۔ پھر بھی امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ مجھے یہاں شہید کر دیا جائے گا، وہ زمین کو خرید رہے ہیں۔ امام حسین چاہتے ہیں کہ میں جس زمین پر شہید ہو جاؤں وہ زمین بھی میری ہو، یعنی اپنی ملکیت میں شہید ہو جائے اور اسی میں دفن ہو۔ یعنی اس زمین کو 60,000 دینار میں خریدی بنی اسد والوں سے، خریدنے کے بعد اسے ہبہ کر دیا، یعنی دے دیا کچھ شرطوں کے ساتھ۔ وہ شرط یہ ہے کہ دیکھو جب میں شہید کر دیا جاؤں، میرا گھرانہ لٹ جائے تو تم لوگ ہمیں دفن کر دینا۔ اور پھر خواتین سے مخاطب ہوا، کہتے ہیں کہ جب تمہارے مرد ظالموں کے خوف سے ہمیں دفن نہ کریں تو اپنے مردوں کو غیرت دلانا تاکہ وہ مجھے دفن کریں۔ ابھی بھی مولا خاموش نہیں ہوئی، پھر کہتے ہیں بچوں کی طرف مخاطب، بنی اسد کے بچوں، اے بچوں جب تمہارے گھر کی عورتیں، تمہاری مائیں اور تمہارے والدین والد ہمیں دفن نہ کرے تو تم کم از کم کھیلتے کھیلتے اپنے ہاتھوں میں خاک لے کر ہماری لاشوں پر ڈالنا۔ ہدیہ کر دیا، زمین کو ہدیہ کر دیا۔ آج بھی کربلا کا نقشہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو زمین کا کام کرتے ہیں 4x4 میل مربع، 4x4 میل مربع، دیکھ لیجئے وہ زمین کس کے نام پر ہے۔ علی ابن الحسین نے جناب علی اکبر کے نام سے وہ زمین ہے۔ امام حسین نے اس زمین کو جناب اکبر کے نام سے خرید کے وقت دے دیا۔ وہ زمین آج، اس کے بعد پھر امام حسین اب یہاں نہیں ختم نہیں اور بھی شرط ہے کہ دیکھو ہمارے شہادت کے بعد جب بھی کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے تو اس کا استقبال کرنا، پیاسا ہے تو پانی پلانا، تھکا ہے تو اس کی تھکاوٹ کو ختم کرنا۔ آج بھی جب کربلا کے میدان میں آپ لوگ جائیں گے، پیادہ روی کریں گے اربعین میں، تو بنی اسد والے بہت سے آپ کو ایسے ملیں گے جو مالش کے کچھ سامان کو لیے اپنے ہاتھوں پہ اور کہیں گے لائیے میں آپ کے پیر کو مالش کر دوں، آپ کے بدن کو دبا دوں، مساج کر دوں۔ وہ لوگ کھڑے رہیں گے۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں میں پانی کا مشکیزہ لیے ہوئے رہیں گے، آپ کو پانی پلائیں گے۔ کچھ لوگ اپنے سر پر تشت میں کھجور لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کھجور کھا لیجیے، یعنی آپ کی خدمت میں لگے رہیں گے۔ وہ اپنے وعدے کو نبھا رہے ہیں۔ تو امام حسین اس شخصیت کا نام ہے جو جہاں شہید بھی ہو رہے وہ اپنی زمین پر نہیں چاہتا۔ تو عزاداروں، زمین کا غصب کرنا غلط ہے، ہمیں اس چیز کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں بھی ہم مجلس برپا کریں تو ایسی جگہ پہ مجلس برپا کریں جہاں پہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، اس چیز کا رعایت کریں، اجازت لیتے ہوئے، ان سب کی ہم آہنگی کرتے ہوئے کریں، ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا حسین کا جب راستہ ہرملا نے روکا تھا اس وقت کیا کنڈیشن تھی؟ جب ہر نے راستہ روکا تو ہر کہہ رہے کہ مولا اب آپ کو ہم آگے جانے نہیں دیں گے۔ پھر بھی مولا حسین آگے بڑھتے رہے
اور مولا دیکھ رہے ہیں کہ حر کے لشکر کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب نڈھال ہیں، پیاسے ہیں۔ حر نے کہا، امام حسین نے کہا، اے حر تو اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے؟ تیرے لشکر کے اپنے لشکر کی طرف دیکھ، وہ سب کے سب پیاسے ہیں، اس کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ وہ آگے راستہ چل سکے، تھوڑا سا آرام کر لے۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس 1000 لشکر سے کہ جو امام حسین کا راستہ کو روکنے کے لیے آیا ہے، امام حسین کو قیدی بنانے کے لیے۔ اسے کہہ رہے ہیں کہ پانی پی لو، سیر ہو جاؤ، اور پھر مولا عباس سے، اکبر سے، جناب قاسم سے، جناب جون سے اور دیگر صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، اور اس وقت تک پانی پلاؤ جب تک جانور خود سے اپنی دہن کو نہ ہٹا لیں۔ میں کہوں گا کہ مولا دشمن کی فوج کے پیاس کا آپ کو اتنا خیال ہے؟ ابھی کچھ دن کے بعد آپ کربلا کے میدان میں ہوں گے اور اپنے ہاتھوں میں ششماہا بچے کو لیے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے، اے فوج جفاکار میرے اس بچے کو پانی پلا دو۔ ایک قطرہ پانی کے طلبگار ہوں گے، لیکن ظالم اس کے جواب میں آپ کو تیز شعبہ کا تیر مارے، لیکن آپ اس کے پیاس کے آ جائیں۔ یہ چیز جناب حر کے دماغ میں بس گئی کہ حسین نے ہمیں اپنا پانی پورا کا پورا پانی پلا دیا۔ وہ فکر کرنے لگا کہ ہم بہت غلط کام کر دیے۔ اسی کشمکش میں تذبذب میں وہ چل رہا اور ہر رات وہ سو نہیں پاتا تھا، یعنی عاشر میں حر سو نہیں پاتا، کروٹ بدلتا رہا، چاہتا تھا سو جائے لیکن سو نہیں سکتا۔ جب شب عاشور نمودار حر ٹہل رہا ہے، جب جب خیمہ شاہ کے نزدیک آتا ہے، التش التش کی صدائیں سن رہا ہے، التش التش کی صدائیں وہ سن رہا ہے، تو اپنے آپ کو کوستا تھا کہ اگر میں وہ پانی نہ پی لیتا، اگر ہم لوگ پانی نہ پیتے تو آج حسین کے خیمے میں التش کی صدائیں نہیں ہوتی، یہ میری وجہ سے۔ بہت زیادہ وہ شرمندہ ہو رہا تھا، اب حر کو برداشت نہیں رہی۔ حر جب صبح عاشور نمودار ہوئی، حر خیمہ شاہ کی طرف آگے چلنے لگا۔ بھائی بڑھ کر، جناب حر کے بھائی بڑھ کر آئے، اے بھیا حر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تاکہ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں نے جو غلطی کر دی اب اس غلطی پہ میں باقی نہیں رہا، اب میں جا رہا ہوں حسین کے پاس توبہ استغفار اور حسین ہی کے پاس مجھے چلا جانا ہے، یعنی یزیدیت کو چھوڑ کر حسینیت کی طرف جانا۔ تو حر کے بھائی کہہ رہے بھیا جب تک آپ جہنم میں تھے تو آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھیں، آپ جہنم کی طرف جاتے کہ آپ ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے؟ کہا کہ اچھا تو بھی ساتھ۔ جیسے ہی بھائی ساتھ ہوئے، بیٹا اور غلام بھی سامنے آ گئے کہ بابا آقا آپ جب جہنم میں تھے تو ہمیں ساتھ رکھا، اب جنت کے لیے ہمیں ساتھ نہیں رکھا۔ بہرحال غلام کو اور بیٹے کو بھی ساتھ رکھا۔ اب جب جانے لگے جناب حر اسی کشمکش کس طرح سے امام حسین کے سامنے جائے، بہت شرمندہ ہے جناب حر، بہت شرمندہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، کہا کہ بیٹا میرے ہاتھوں کو پسے پشت باندھ دو، اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو پیچھے بنوانے کے بعد کہا ابھی بھی جناب حر یہاں پہ اکتفا نہیں کی بلکہ اپنے ہاتھوں میں پٹی بنوائی کہ میں امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکتا، میں اس منہ سے جا نہیں سکتا، لہٰذا مجھے اس طرح سے لے کر میری آنکھوں میں پٹی باندھو اور اس طرح سے کھینچ کر لے کر جاؤ جس طرح سے قیدی کو کھینچ کر لے کے جایا جاتا۔ اس حالت میں، اس صورت میں جناب حر امام حسین کی طرف، ادھر امام حسین جب ایک چھوٹا سا کاروان، حر کا چھوٹا سا کاروان حسینی خیمہ کی طرف آ رہا ہے، کہتے ہیں بھیا عباس جلدی آؤ، اے اکبر جلدی آؤ، اے قاسم جلدی آؤ، اے جون جلدی آؤ، اور کہا کہ اس کے بھائی کو گلے لگو، اس کے بیٹے کو گلے لگو، اس کے غلام کو گلے لگو۔ اور جب حر آتا ہے تو امام حسین کی خدمت میں وہ گر جاتا ہے۔ گرنے کے بعد کہتا ہے آقا حسین کیا مجھ جیسے خطا کار کی بھی غلطیوں کا معافی ہے؟ کیا مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت ہے؟ امام حسین نے اسے اٹھایا، اٹھا کر کہا تمہاری جگہ پیروں پہ نہیں بلکہ
اس دل میں ہے. دیکھیں یہ حور بڑا خطاکار ہے کہ جس نے امام حسین کو راستہ کو روکا اور کربلا میں لے کر. اور یہ واقعہ کربلا میں ہوا. امام حسین اسے بھی معاف کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ تھوڑے سے بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہمارے درمیان گھر میں، ہم اسے معاف نہیں کرتے، بات بند کر دیتے ہیں، ناراضگی رہتی ہے. نہیں، ہم ہمیشہ تم سے ناراض ہیں. لیکن امام حسین کیا کہیں؟ کردار حسین کو دیکھیے. جو ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ حسین کی شہادت کی گرمی ہمارے اندر باقی رہے گی، یہ کب باقی رہے گی؟ تو پھر ہم حسینی ہیں. تو ہمارے اندر یہ جذبہ بھی ہونے چاہیے کہ غلطی کو معاف کر دینے والا جذبہ. اگر ہم معاف کر دینے والا جذبہ رکھیں گے تب ہم حسینی کہلائیں گے. بہرحال اب جب جناب حر آ گئے، امام حسین نے معاف کر دیا. اب جناب حر کہتے کہ مولا میں آپ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں رہ سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی طرف سے یزیدی لشکر میں جاؤں اور چل جاؤں، آپ کا دفاع کروں. امام حسین کہتے کہ ابھی تم آئے ہو، تمہیں کہ میں کیسے اجازت دے دوں؟ تو حر نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے اجازت نہیں تو میرے بیٹے کو اجازت دے دیجیے. بہت ہی اصرار کرنے کے بعد امام حسین نے اس کے بیٹے کو شہادت کی اجازت دی. میں اب مصائب کی طرف ہوں. اس کے بچے کو اجازت ملتے ہی وہ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ یزیدی لشکر پہ گیا، بہتوں کو فنار کیا. لیکن کب تک وہ اکیلے، جان کب تک لڑتا؟ ایک اکیلے کب تک لڑتا؟ جب دشمن نے ایک ساتھ اس پر حملہ کیا تو حر کا بیٹا گھوڑے پر سے زمین کی طرف آیا. جیسے ہی آتا ہے تو فوراً آواز آتا ہے، اے بابا میری مدد کے لیے آئیے. حر نے جیسے ہی اس آواز کو سنی فوراً تڑپ جاتا ہے اور وہیں پہ فوراً زمین پر گھٹنے پر گر جاتا ہے. حر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے چھا جاتا ہے. حر بہت ہی کوشش کرنے کے بعد جب اپنے بیٹے کے قریب گئے تو کیا دیکھتا ہے کہ حر کا بیٹا ہے، اس کا سر امام حسین کے زانو پر ہے. حر پھر بھی نزدیک جا رہا ہے. امام حسین کہتے ہیں اے حر تو نزدیک مت آ، اے حر تو تیرے لیے قابل دید منظر نہیں ہے، تو نزدیک مت آ. لیکن حر بھی پھر نزدیک. حر نے کیا دیکھا کہ امام حسین کے زانو پہ حر کے بیٹے کا سر ہے. امام حسین اس سے فرماتا ہے حر دیکھ، ایک جوان بیٹے کی شہادت باپ کے لیے بہت سخت ہوتا ہے. میں کہوں گے آقا حسین آپ حر کے بیٹے کے لیے، حر کے لیے اتنی رعایت رکھتے کہ جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کربلا کے میدان میں، یہی کربلا کے میدان ہوگا، روز عاشور ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد، عصر کے بعد، جب علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگے گا اور علی اکبر اپنے ایڑیوں کو رگڑ رہے ہوں گے تو آپ کس طرح سے اس غم کو برداشت کریں گے؟ اور بھی اس کے باوجود بھی ذرا اکبر کہہ رہے ہوں گے بابا میرے سینے میں انیل پھنسی ہوئی ہے، سینے میں درد ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ پھر بھی آپ اپنے آستین کو سمیٹنے کے بعد آپ سینے سے جب نیزہ کو نکالیں گے تو نیزہ کے ساتھ جگر کا ٹکڑا آ جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء و تسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار بحق محمد و آل محمد کے پروردگار امام حسین کی شہادت کے توسط سے ہماری گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہمیں زیادہ زیادہ تیری عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار امام حسین کے عزاداری خلوص دل کے ساتھ منانے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما. اس دنیا کے جس خطے میں شان حیدر قرار زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو بے پردہ خواتین انہیں پردہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. اور کائنات میں جس کونے میں بھی، دنیا کے جس کونے میں خواتین پردہ دار ہیں ان کے پردے کی تحفظ فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اور ہم سب کو بالخصوص
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو بالخصوص ان جتنے بھی عزادار ہیں ان سب کو امام زمانہ کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار اس گھر میں جو مجلس ہو رہی ہے بانیان مجلس کے نیک توفیقات میں اضافہ فرما، اور جتنے بھی عزادار ہیں جو امام حسین کے غم میں گریہ کر رہے ہیں ان کے نیک حاجتوں کو پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام صلوات و سلام آپ پہ یا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس جری کا، ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس جری کا، اور اکبر دلگیر کا یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام صلوات و سلام آپ پہ یا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زینب کے پسر اون محمد کا بھی پرسا، زینب کے پسر اون محمد کا بھی پرسا، اور اصغر بے شیر کا یا فاطمہ زہرا، صلوات صلوات و سلام آپ پہ ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ عباس جو لشکر کا تھا سرور کا علمدار، عباس جو لشکر کا تھا سرور کا علمدار، دریا پہ اسے قتل کیا فاطمہ زہرا، صلوات صلوات و سلام آپ پہ ہم آئے پرسے پامال کیا قاسم بے پر کی لاش کو، پامال کیا قاسم بے پر کی لاش کو، کبرا کو بھی بیوہ کیا یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ صلوات و سلام فاطمہ زہرا، ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، کانوں سے سکینہ کے اٹھائے گئے گوہر، کانوں سے سکینہ کے اٹھائے گئے گوہر، زینب کی بھی چھینی ہے ردا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، بیڑی پہنائی گوہری بدن زخمی کر دیا، بیڑی پہنائی گوہری بدن زخمی کر دیا، سجاد پہ یہ ظلم کیا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہمارے کے لیے ایک دن میں بھرے گھر کو اجاڑا ہے ستم نے، ایک دن میں بھرے گھر کو اجاڑا ہے ستم نے، کوئی نہ سرے دشت بچا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، دو بیٹے فدا کر دیا بھائی پہ بہن نے، دو بیٹے فدا کر دیا بھائی بہن نے، وہ بھائی مگر قتل ہوا فاطمہ زہرا، صلوات صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہمارے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا،
عباس جو لشکر کا تھا سرور کا علمدار، عباس جو لشکر کا تھا سرور کا علمدار، دریا پہ اسے قتل کیا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، زینب کے پسر اون محمد کا بھی پرسا، زینب کے پسر اون محمد کا بھی پرسا، اور اصغر بے شیر کا یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي